دیر بعد قطبغہ خان کا دوسرا بازو بھی نکلوا دیا۔ اس کے دونوں بازو جھول رہے تھے۔ اس کے بعد بیبرس نے دوسرا حکم دیا کہ 2 سپاہی تلوار کے دستے سے اس کے کندھوں پر ضربیں لگائیں۔ ضربوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو قطبغہ خان کے صبر و برداشت کی حد ٹوٹ گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگیں۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ مملوک امراء خاموشی سے بیٹھے بیبرس کی کارروائی دیکھتے رہے۔ بیبرس نے مختلف حربوں سے قطبغہ خان کے مضبوط چہرے کو وحشت زدہ بنا ڈالا۔ اسے جب لایا گیا تھا تو وہ بے حد پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے ساری توانائی مجتمع کی اور بیبرس کی جانب دیکھتے ہوئے کامتی آواز سے بولا، سالار کیا ہوا کہ مسلمانوں نے میدان جیت لیا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ میں مرد میدان کی موت مروں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو سکون کی نیند چند دن تک ہی میسر آئے گی۔ منگول شہسوار واپس لوٹیں گے اور تم لوگوں سے ضرور ایسا بدلہ لیں گے کہ تمہاری عورتیں بچے جننا بھول جائیں گی اور تمہاری زمین تمہارے خون سے آلودہ ہو جائے گی۔ میں منگولوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں سن رہا ہوں جو بلاد مصر کو روندنے کے لیے بے قراری سے مچل رہے ہیں۔ قطبغہ خان، بیبرس نے اس کی بات پر تحمل سے جواب دیا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم لوگوں کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ بے بسی کے عالم میں بھی ڈینگے مارتے ہو تاکہ دشمن کے دل پر تمہاری ہیبت اور روب چھایا رہے۔ میرا نام بھی بیبرس ہے اور میں دشت کا بیٹا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ قطبغہ خان خاموش رہا، البتہ نفرت کی چنگاریاں اس کی آنکھوں سے پھوٹتی رہیں۔ بیبرس نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے مال غنیمت کے ساتھ قاہرہ بھجوا دو تاکہ وہ پناہ گزین مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں نے ان کے اپنوں کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس کے تمام رفقا کو پابجولاں قافلے کے ساتھ روانہ کرو۔ ان کے بارے میں سلطان الملک المظفر خود فیصلہ کریں گے۔ ان تاتاری قیدیوں میں کئی معزز سردار اور قطبغہ خان کا جواں بیٹا بھی شامل تھا۔ بیبرس کو تاتاریوں کے ڈھائے جانے والے لرزہ خیز مظالم پر اتنا غم و غصہ تھا کہ اس نے ذرا سا بھی اکڑنے یا تکبر کا مظاہرہ کرنے والے تاتاریوں کے ہاتھ پاؤں توڑوا ڈالے۔ عین جالوت کے میدان میں بیبرس نے تاتاریوں کو پہلی فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا تھا۔ نصف صدی سے ناقابل تسخیر رہنے والے تاتاری بیبرس کی حکمت عملی کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور صرف ایک دن میں ہی مارکے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس مارکے کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ تبصرہ نگار لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پوری دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہیں تھی۔ ہر طرف دشمنان اسلام منہ کھولے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور تاریخ و ثقافت بالکل برباد ہو جاتی۔ بغداد کے بعد علم کا سرچشمہ قاہرہ تھا جہاں علمی ذخیروں کے انبار موجود تھے۔ بغداد کے علمی ذخیرے تو دریائے دجلہ و فرات میں بہا کر ضائع کر دیے گئے تھے اور قرطبہ کے اسلامی علمی خزانوں پر نصرانی قابض ہو چکے تھے۔ تاتاریوں کی شکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ارض فلسطین میں پھیل گئی۔ جب عکا میں شاہ فرانس لوئی نہم کو یہ اطلاع ملی تو وہ دیوانہ سا دکھائی دیا اور شاہ فریڈرک ثانی تعصف سے ہاتھ ملتا رہا۔ نصرانیوں نے اس خبر پر سوگ منایا اور اپنے بہادر اور مضبوط سپاہی قطبغہ خان کو سیاہ لباس پہن کر خراج عقیدت پیش کیا۔ نصرانی اس کی خدمت نصرانیت پر کافی عرصے تک اس کے حق میں صدائیں بلند کرتے رہے۔ دوسری جانب علاؤالدین لولو تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا دوپہر کے وقت قاہرہ پہنچا۔ اس وقت سلطان الملک المظفر اپنے شاہی دربار میں موجود رہتا تھا، اسی لیے وہ سیدھا دربار شاہی چلا آیا۔ سلطان الملک المظفر کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت سی دکھائی دی، کیونکہ وہ اکیلا ہی لوٹا تھا، جبکہ وہ یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو دربار میں پیش کرے گا۔ علاؤالدین لولو کا چہرہ گرد دھول سے اٹا پڑا تھا۔ کئی درباری امراء نے اس کے حلیے پر ناگواری سے نگاہ ڈالی اور ناک بھون چڑھائی۔ علاؤالدین لولو نے آگے بڑھ کر تعظیم دی۔ علاؤالدین، تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس میں کامیابی کے آثار نہیں دکھائی دے رہے۔ سلطان محترم، علاؤالدین بولا، میں وہاں دیر سے پہنچا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اسلامی لشکر تاتاریوں سے بھیڑ چکا تھا اور حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنا فرض نبھا پاتا۔ کیا مطلب؟ ہمارے لشکر کو خدا نخواستہ شکست ہو گئی ہے؟ سلطان الملک المظفر کا چہرہ متغیر دکھائی دیا۔ درباری امراء کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا اور چہروں پر پریشانی دوڑنے لگی۔ الحمدللہ، علاؤالدین فخریہ لہجے میں بولا، اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو عزت و نصرت بخشی
اور اس نے تاتاری لشکر کو پامال کر ڈالا۔ مرد میدان بیبرس نے ایک ہی دن میں تاتاری لشکر کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں ذلت و پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دربار میں ہر لب سے یہی صدا سنائی دی۔ تاتاریوں کی شکست کی خبر سے ان کے چہروں پر مسرت کی سرخی دوڑنے لگی۔ سلطان الملک المظفر جہاں تاتاری لشکر کی خبر سے مسرور ہوا، وہیں اسے اپنی معمولی سالار بیبرس کی اعلیٰ کارکردگی پر حیرت بھی ہوئی۔ علاؤالدین لولو نے بیبرس کا معذرت نامہ سلطان الملک المظفر کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے اگلے اقدام کے بارے میں بتایا۔ سلطان الملک المظفر بیبرس کے ارادے جان کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر توقف سے بولا، ہمیں بیبرس کی جرأت و شجاعت پر بے حد مسرت ہے، مگر جو کام وہ کرنے کا خواہش مند ہے وہ اس کی حیثیت سے کافی بڑا ہے۔ بلاد شرقیہ و شام سے تاتاریوں کا مکمل انخلا ہماری بھی خواہش ہے، مگر بیبرس تنہا اس کام کو سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اس کے پاس اتنی عسکری قوت نہیں ہے کہ وہ مسلسل کامیابی حاصل کر سکے، جو اس وقت کی شدید ضرورت ہے۔ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہماری ایک شکست تاتاری جماعت کی حوصلہ افزائی کر دے گی، لہٰذا ہم نے طے کیا ہے کہ اس مہم میں ہم خود مملوک افواج کے ساتھ بلاد شرقیہ و شام روانہ ہوں گے، تاکہ بیبرس کے ساتھ رہ کر تمام اسلامی علاقوں سے تاتاریوں کو باہر نکال دیا جائے اور وہاں ایسے سخت اقدامات کیے جائیں کہ دوبارہ وہ علاقے تاتاری بربریت کا شکار نہ ہو سکیں۔ سلطان الملک المظفر کے بروقت فیصلے سے امراء کھل اٹھے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں اس سلطانی اقدام کی حمایت کی۔ امیر فارس الدین اقتائی ان درباری امراء سے الگ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا تب تو سلطان الملک المظفر نے خود پیش قدمی نہیں کی اور تاتاریوں سے الجھنے سے گریز پر ہمیشہ اصرار کرتا رہا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے بیبرس کو فتح و نصرت سے نوازا ہے تو سلطان الملک المظفر اس میں حصے دار بننے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ سلطان الملک المظفر اپنی فتح کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ اس نے علاؤالدین لولو کو اس خوشکن خبر سنانے پر ولایت حلب دینے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ حلب کی ولایت بیبرس کو تحریری طور پر لکھ کر دی جا چکی تھی۔ کچھ امراء نے سلطان الملک المظفر کی توجہ اس امر پر دلائی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیبرس کے لیے حلب کی ولایت بے حد معمولی چیز ہے، ہم اس سے زیادہ اعلیٰ تحفہ دینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ علاؤالدین لولو حلب کی ولایت پر مہر شاہی ثبت ہوتے دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا۔ اب وہ اپنے باپ بدر الدین لولو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ سلطان الملک المظفر کے اس اقدام پر بیبرس کے ہمدم مملوک امراء پر بے حد برا اثر پڑا۔ حالانکہ سلطان الملک المظفر نے انہیں اطمینان دلا دیا تھا، مگر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے خیال میں بیبرس نے خاص طور پر حلب کی ولایت کا اصرار کیا تھا اور قول و قرار کے ہو جانے کے بعد حق ولایت کا کسی دوسرے فرد کو بخشنا سلطان الملک المظفر کے شایع نشان نہیں تھا۔ ادھر ہلاکو خان تیز رفتاری کے ساتھ صحرائے گوبی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد تقریب قرولتائی میں شمولیت کے لیے مراغہ پہنچنے کا خواہش مند تھا۔ مراغہ یعنی آذربائیجان ایلخانی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت مختصر وقت میں ارض فلسطین سے سینکڑوں میل دور نکل آیا۔ وہ قیستان کے پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ قبرستان سے گزر کر وہ کوہ قاف کے نشیب میں موجود گھاس کے میدانوں سے ہوتا ہوا صحرائے گوبی کی جانب بڑھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی سلطنت ماورن نہر کے مضبوط قلعے تھے، جہاں اس کے چچا زاد بھائیوں کا چغتائی خاندان حکمران تھا۔ کوہ قبرستان کے دامن میں ہی اسے ارض فلسطین میں تعینات کیے گئے تاتاری لشکر کی ذلت آمیز شکست کی روح فرسا خبر ملی۔ قطبغہ خان کی ذلت آمیز موت اور تاتاری لشکر کی مکمل تباہی کی خبر سننے کے بعد وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ غم و غصے کے ملے جلے جذبات نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جو تاتاری یہ بری خبر لے کر آیا تھا وہ انعام میں ہلاکو خان کے عتاب کا شکار ہو گیا۔ بلاد مصر کی دوسری بار جرت مندی نے اس کے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ متواتر فتوحات کے بعد اس قدر پر اعتماد ہو چکا تھا کہ شکست کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان الملک المظفر نے تاتاری سفارت کے قتل کا ارتکاب کر کے پہلے ہی ہلاکو خان کے غصے کو ہوا دے دی تھی، اور اب اس کے لشکر کی شکست و تباہی نے ہلاکو خان ان سے مخاطب ہوا۔ جاویدانی آسمان کی قسم، مسلمانوں نے ہماری غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے سب سے بہترین شخص کو دھوکے اور فریب سے ہلاک کیا ہے۔ ارض فلسطین پر تاتاری شکست نے بلاد مصر کی مکمل تباہی پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اب جب کہ ہم سینکڑوں میل دور آ چکے ہیں
اور ارض فلسطین تک رسائی خاصی دشوار دکھائی دے رہی ہے، تو ایسے حالات میں کیا بہتر فیصلہ کیا جائے، اس بارے میں آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہمارے پاس اب بھی اس قدر لشکر موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کو کڑا سبق سکھا سکتے ہیں۔ خاقان اعظم وزیر سلطنت نظام الملک توسی مؤدب لہجے میں بولا۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ ہلاکو خان نے اس کی جانب اس بات میں اشارہ کیا تو اس نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ آپ کو ارض فلسطین سے نکلتے وقت اس امر کو ذہن نشین رکھنا چاہیے تھا کہ تاتاری لشکر کی ہیبت بے شک بلاد شرقیہ و شام پر فلسطین سے نکلتے وقت بلاد شرقیہ و شام پر چھائی تھی، مگر بلاد مصر نے ہیبت کے قصے صرف سن رکھے تھے، انہیں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جب تاتاری سفارت کو ہلاک کیا گیا، آپ کو اسی وقت چاہیے تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر اس کو سزا دینے کے لیے نکل پڑتے، مگر آپ نے دیار بکر کی جانب زیادہ توجہ کی۔ توسی ہم یہ سننے کی خواہش نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا، اگر تم ادھر 658 ہجری کی عید الفطر بلاد مصر میں بڑی مسرت سے منائی گئی۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پناہ گزین مہاجرین کے پجمردہ چہرے تاتاری شکست کا سن کر کھل اٹھے۔ سلطان الملک المظفر نے عید الفطر کے موقع پر خزانوں کے منہ کھول دیے۔ مفلوک الحال اور سہمی ہوئی رعیت نے سلطان الملک المظفر اور فاتح بیبرس کے حق میں خصوصی دعائیں کی۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس فتح سے نوازا تھا، اس کے انتظار میں مسلمانوں کی آنکھیں پچھلے 50 سال سے پتھرا چکی تھی۔ تاتاری آفت، صلیبی غارت گری اور نااہل و خود غرض مسلمان حکمرانوں نے رعیت کو بری طرح روند ڈالا تھا۔ رعایا یکے بعد دیگرے مشکلات اور مصائب کی چکی میں پس پس کر نڈھال ہو چکی تھی۔ سلطان الملک المظفر نے کسی حد تک ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کا اعلان کیا اور بلاد شرقیہ و شام میں مہاجرین کو ان کی تباہ شدہ املاک کی واپسی کی یقین دہانی بھی کرائی۔ عید کے دوسرے روز بیبرس کا روانہ کیا ہوا قافلہ قاہرہ پہنچا۔ اس قافلے میں مال غنیمت اور بڑی تعداد میں تاتاری قیدی شامل تھے۔ سلطان الملک المظفر نے شاہی دربار کے باہر دیوان پر قیام کرتے ہوئے مال غنیمت کی بڑی مقدار مستحق لوگوں میں تقسیم کی اور تمام تاتاری قیدیوں کو پابہ زنجیر قاہرہ کے گلی کوچوں میں گھمانے کا حکم دیا۔ تاتاری قیدی مسلمانوں کی گرفت میں سہمے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے کچھ قیدی اپنی فطرتی گھمنڈ کا اظہار کرتے رہے۔ قیدیوں کا قافلہ جہاں سے گزرتا، مشتعل رعیت انہیں گالیاں دیتی اور سنگباری کرتی رہی۔ کئی تاتاری قیدی اس دوران زخمی ہو گئے۔ اس حکم کا مقصد صرف یہ تھا کہ رعیت کے دلوں میں موجود اس پختہ یقین کو شکستہ کر دیا جائے کہ تاتاری قوم ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے۔ لوگ گلی کوچوں میں چیمگوئیاں کرتے رہے کہ تاتاری ہی دراصل یاجوج ماجوج ہیں جن کے خروج کی خبر پہلے سے دی جا چکی ہے۔ اس قوم کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی معجزے سے ختم کرے گا، ورنہ عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں۔ اس قسم کے کئی اور اقوال لوگوں کے ذہنوں میں پنپتے رہے تھے۔ سلطان الملک المظفر نے تاتاریوں کو گھمانے پھرانے کے بعد حوالہ تیغ کرنے کا حکم دیا۔ کسی بھی تاتاری قیدی کو معافی نہیں دی گئی، بلکہ سب کے سب بلا دریغ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاتاری سالار قطبغہ خان کا بریدہ سر قاہرہ کے صدر دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تاتاریوں کے عبرتناک انجام کی شہرت ہر سو پھیل جائے۔ لوگ فرط اشتیاق سے قطبغہ خان کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے زندہ ظلم و ستم کی بجلیاں گراتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بیبرس کے اسی اقدام نے جہاں عالم اسلام کے زوال کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہیں لوگوں کے ذہنوں میں نئی جہت پیدا کر دی تھی کہ تاتاری کوئی آسمانی مخلوق نہیں اور نہ ہی وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ مسلمان آج بھی اپنا سویا ہوا جذبہ ایمانی بیدار کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسری قومیں ان کے پاؤں چاٹتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان امور سے فارغ ہو کر سلطان الملک المظفر اپنے محل میں چلا آیا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ عید کے چوتھے دن مملوک افواج کو ساتھ لے کر بلاد شرقیہ و شام کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیبرس کے ہاتھوں اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ وہ بلاد شرقیہ و شام کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر تاتاری قوت کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ بیبرس نے تاتاری لشکر کو شکست دے کر اس خوف کو زائل کر دیا تھا۔ وہ اپنے اندر خود اعتمادی کی نئی لہر دوڑتی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان الملک المظفر چاہتا تھا کہ تاتاری شکست کے بعد اسلامی ریاست سے تاتاریوں کو مار بھگایا جائے۔ بیبرس نے اس کے خیال کو عملی صورت دے دی۔ وہ خود مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بلاد شرقیہ و شام میں تاتاریوں کا وجود مٹا رہا تھا۔